سے آرکنی اسمبلی دلت سماج کے لیڈر سننے والے گھروں میں بیٹھ کر بھی سننے والے میری تقریبات مولانا نشین اور حضرات، آج کا یہ جلسہ بلدی انتخابات کے سلسلے میں منعقد کیا جا رہا ہے اور ہر انتخابات کے ذریعے، چاہے وہ بلدی ہو یا اسمبلی انتخابات ہو یا پھر پارلیمنٹ کے انتخابات ہو، جمہوریت میں عوام کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پسند کے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور عوام جس کو زیادہ ووٹ دیتی ہے وہ امیدوار منتخب ہوتا ہے اور ان کا نمائندہ بن کر ان کی نمائندگی کرتا ہے، چاہے وہ ایوان بلدیہ ہو، ایوان اسمبلی ہو یا ایوان پارلیمنٹ ہو۔ تو آج میں یہ بات بھی آپ سے ضرور کہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہندوستان میں ایک بہت بڑی طاقت سے نوازا ہے، بہت بڑی قوت سے نوازا ہے۔ بے شک ہمارا تخت لٹا، ہمارا تاج لٹا، ہماری حکمرانی ختم ہوئی، بے شک ہمارے جاگیریں لٹیں، بے شک ہمارے منصب لٹے، بے شک ایوان شاہی ویران ہو گئے، لیکن سب کچھ لٹنے کے بعد بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور افسوس کے مسلمانوں کو اس طاقت کا احساس نہیں اور اس طاقت کا علم نہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمان ہندوستان میں بہت سے مقامات پر مسائل و مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ تو آپ کے دلوں میں یہ سوال آئے گا کہ وہ کون سی طاقت ہے، وہ کیا طاقت ہے؟ تو میں آج آپ سے کہوں گا، اگر تم اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو بحال کرنا چاہتے ہوئے، یا اگر تم اپنے کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہو، یا پھر تم اپنے ناانصافی پر انصاف مانگنا چاہتے ہو، یا پھر تم اپنے حق کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ طاقت تمہارا اپنا قیمتی ووٹ ہے۔ اس ووٹ کی اہمیت کو، اس ووٹ کی طاقت کو خدا را سمجھو اور محسوس کرو۔ آج ہماری تعداد سینسس کے حساب سے 18 کروڑ کوئی کہتا ہے، کوئی 20 یا 25 کروڑ مسلمان ہیں۔ تو آپ اس بات پر کیوں غور نہیں کرتے، کیوں توجہ نہیں دیتے؟ ہر وقت صرف ناانصافی پر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، حق کے نہیں ملنے پر بلبلاتے ہیں، ظلم ہوتا ہے تو پکارتے ہیں۔ ارے اگر چیخنا ہے، پکارنا ہے، انصاف کے لیے لڑنا ہے، اپنے حق کو حاصل کرنا ہے، تو اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھو۔
اور ووٹ کی اہمیت کے ذریعے اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیجو. اگر تمہارا نمائندہ تمہاری آواز، تمہاری طاقت، تمہارے ظلم کی آواز بن کر اگر ایوان اسمبلی میں موجود رہے گا تو تمہارے حق کے لیے لڑ سکتا ہے، تمہارے انصاف کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے اور اقتدار کو مجبور کرا سکتا ہے کہ وہ تمہارا حق دے، تم کو انصاف دے، بشرط یہ کہ تمہارا نمائندہ ایوان اسمبلی، ایوان پارلیمنٹ و ایوان بلدیہ میں ہونا چاہیے. لیکن آج بتاؤ میرے بھائی، ہماری تعداد 18 کروڑ کی ہے، لیکن کیا ہمارے آبادی کے برابر کیا ہماری نمائندگی ہے ایوانوں میں؟ 18 کروڑ کی جتنی تعداد کی نمائندگی ہونی چاہیے، کیا وہ مسلم نمائندگی کے ایوان پارلیمنٹ میں ہے؟ نہیں ہے. کیا اسمبلیوں میں ہے؟ کیا بلدیات میں ہے؟ نہیں ہے. اور نہیں ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم زندگی کے ہر شعبے میں ناانصافی کا شکار ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، شاید اس اسٹیج پر بیٹھے لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم جس پارٹی کا ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی، جو آج اس ملک کے اقتدار پر فائز ہے، اور جس بھارتیہ جنتا پارٹی کا وزیر اعظم ہے، 2014 میں کتنے ووٹ بھارتیہ جنتا پارٹی نے حاصل کیے؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی. سارے ہندوستان میں 2014 کے پارلیمنٹ کے الیکشنز میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کے سائٹ پر چلے جائیے، جا کر دیکھیے، 31% ووٹ لیا انہوں نے. صحیح ہے نا؟ یہ تو سنیں آپ، 31% ووٹ کتنے ہوئے تعداد میں اگر لائیں گے تو قریب 16 کروڑ کچھ چلر ہوئے، یعنی 17 کروڑ کے قریب، برابر 17 کروڑ ووٹ بھی نہیں ملے. تو آپ غور کریے، میں آپ سے بتانا اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ 17 کروڑ ووٹ لے کر بھارتیہ جنتا پارٹی نریندر مودی کو وزیر اعظم بنا سکتی ہے، تو کیا 18 کروڑ مسلمان اس ملک کے مقدر کے مالک نہیں ہو سکتے؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے. وہ 17 کروڑ ووٹ لے کر وزیر اعظم بن سکتا ہے، ہم 18 کروڑ کی تعداد میں رہنے کے باوجود بھی ہندوستان کی پارلیمنٹ میں مہاراشٹر سے ایک بھی مسلمان کو نہیں بھیج سکے، اتر پردیش سے بھی ایک بھی مسلمان کو نہیں بھیج سکے، کرناٹک سے بھی نہیں بھیج سکے، اور ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کتنے کم مسلمان اراکین پارلیمنٹ ہے. ہم ہر ناانصافی کے لیے کسی نہ کسی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، لیکن اس کمی کے لیے کون ذمہ دار ہے بتائیے؟ ارے ہم لوگ خود اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنے ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کر سکے، اپنے نمائندوں کو بھیجنے میں ناکام ہوئے. اس وجہ سے آج زندگی کے ہر شعبے میں ناانصافی کا شکار ہے. آج ہر رپورٹ کہتی ہے کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں، معاشی میدان میں پیچھے ہیں، روزگار میں پیچھے ہیں، مسلم بستیاں بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں. تو میرے بھائی، سب پہ الزام تو لگائیں گے،
لیکن وہ الزام لگانے سے پہلے ہم کو اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہم سے کہاں چوک ہوئی، ہم سے کیا غلطی ہوئی، ہم سے کیا خطا ہوئی، جس کی وجہ سے آج ہم 20 کروڑ کی تعداد میں رہنے کے باوجود بھی بے آواز ہیں، ہماری حق کے لیے لڑنے والا کوئی نہیں، اور ہندوستان میں ہمارا خون بھی بہتا ہے تو بے آواز بہ رہا ہے، کوئی نہیں ہے اس بہتے ہوئے خون کا حساب طلب کرنے والا، کوئی نہیں ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی جلتی ہوئی بستیوں کا جواب مانگنے والا، کوئی نہیں ہے ہندوستان میں ہماری اجڑی ہوئی آبادیوں پر انصاف طلب کرنے والا، کوئی نہیں ہے کہ ہندوستان میں ہمارے ماؤں کے کوکوں کو اجاڑنے والے ظالموں سے انصاف مانگنے والا، کیا کوئی نہیں ہندوستان میں جو ہماری بہنوں کے سہاگوں کو اجاڑے ہیں ان درندوں کو سزا دی جائے، کیا کوئی نہیں ہے جو ہم کو حق دلا سکتا ہے؟ ارے ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ہی ایک بہت بڑا حق ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ طاقت ہے تو ہمارے ووٹ کی، اس کو استعمال کرو، اپنے نمائندوں کو بھیجو، اپنی آواز کو بھیجو پارلیمنٹ میں، خود بخود تمہارا حق تم کو تمہارے نمائندے دلا دیں گے اور تم کو انصاف مل جائے گا۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہماری تو ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ آواز ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی۔ وہی آواز کو سنتے ہیں نا آپ؟ کیا آپ نے کسی دوسری مسلم آواز کو سنا؟ کیا کسی دوسرے مسلمان کو بولتے ہوئے سنا؟ تو آپ غور کرو، ایک ہے تو آپ کی نمائندگی آپ کے حق کے لیے، آپ کے انصاف کے لیے، آپ کی ناانصافی پر اکیلا آواز اٹھا رہا ہے۔ اگر کل کو اس ایک آواز کے ساتھ اور 10 آوازیں مل جائیں تو بتا خدا کی قسم ہندوستان میں مسلمان پہ نظر اٹھا کے دیکھنے کی کوئی ہمت نہیں کرے۔ میں جذباتی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حق بیان کر رہا ہوں۔ میں تنہا اگر کھڑا رہوں تو ٹھیک ہے، مجھ میں ہمت ہے، طاقت ہے، لڑوں گا، حق کے لیے جدوجہد کروں گا، لیکن اگر میرے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں گے تو میری ہمت میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی طاقت میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہی اتحاد المسلمین کا پیغام ہے۔ آج آپ کو سمجھنا ہوگا، خدا نہ اپنے ووٹوں کی اہمیت کو سمجھو۔ جدوجہد کرنی ہے تو جمہوری جدوجہد کرو، دستوری جدوجہد کرو، دائرہ قانون میں رہ کر جدوجہد کرو، اپنے حق کو حاصل کرو۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا۔ اگر ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا تو ہم پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف بیوہ کی طرح فریاد کرتے کرتے کئی برس اور نکل جائیں گے۔ ایک بیوہ اپنے سہاگ اجڑنے پر چوڑیاں توڑتی ہے، روتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ میرا سہاگ اجڑ گیا، سہاگ اجڑ گیا۔ بس ہے میرے پیارے مسلمانوں، اپنے اجڑنے پہ رونا چھوڑو، اپنے تباہی پر آنسو بہانا چھوڑو۔ تم اپنی تباہی اور بربادی کو دیکھ کر، اس عبرت کے نظاروں کو دیکھ کر اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو۔ اتحاد طاقت ہے اور انتشار موت ہے، میرے اس پیغام کو سمجھو۔ بے شک ہمارا تخت لٹ چکا ہے، ہمارا تاج عجائب گھر کی زینت بن چکا ہے، ہماری نوابی نہیں رہی، ہماری جاگیر نہیں رہی، ہمارے اشاروں پر حکمرانی نہیں رہی۔ بے شک ہم اس ملک
کہ بادشاہ نہیں رہے، لیکن الحمدللہ میرے پیارے مسلمانوں، بادشاہ نہیں ہے لیکن بادشاہ گر کا موقف مسلمانوں کے پاس ہے۔ ہم جس کو چاہے تخت پہ بٹھا سکتے ہیں، جس کو چاہے تختے پہ اوندا لٹا سکتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھو، اس چیز کو سمجھو۔ ہندوستان کے مقدر کے فیصلے ہمارے مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے، بشرط یہ کہ ہماری آواز ایوانوں میں ہو۔ اگر ہم ان میدانوں میں کھڑے رہ کر چیخیں گے، چلائیں گے، تو ہماری آواز ان میدانوں سے، دیواروں سے ٹکرا کر مایوس لوٹ کر واپس آ جائے گی ہمارے ہی کانوں میں۔ لیکن یہ آواز اگر ہندوستان کے پارلیمنٹ یا ریاستوں کے اسمبلیوں میں، وہ ریاستوں کے بلدیات میں گونجے گی، تو اس آواز کے ذریعے ہم اپنے حق کو حاصل کر سکیں گے۔ آج ہم کو سمجھنا چاہیے اس بات کو۔ یاد رکھو نوجوانوں، میں تمہاری جذبات کی قدر کرتا ہوں، تمہاری محبت پہ ہزاروں لاکھوں سلام کرتا ہوں، لیکن اس بات کو یاد رکھو، اس بات کو یاد رکھو، تمہاری تباہی اور بربادی کے قانون ان میدانوں، ان چوراہوں، ان بازاروں میں نہیں بنتے۔ ارے آج میں تقریر کروں گا اور تقریر کروں گا اور جذباتی کروں گا اور جذباتی کروں گا، آپ نعرے لگائیں گے اور جذباتی کروں گا تو آپ کے آنکھ سے اشک بہنے لگیں گے۔ میں اور تقریر کروں گا تو آپ جذبات میں آ کے دوڑنے نکلیں گے، نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آوازیں اور نعروں سے فضاؤں کو گنجوا دیں گے، آگے بڑھ کے نکلیں گے، جذبات میں آئیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارے جذباتوں کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا، پولیس کی گولیاں ہمارے سینوں میں داغ دی جائے گی اور ہمارا خون یہاں بہتے رہے گا، اور ایوان پارلیمنٹ میں ہمارے خلاف قانون پر سیاہی سے دستخط ہمارے دشمن کر دیں گے۔ سمجھو میری اس بات کو۔ اپنی آواز کو اگر پہنچانا ہے تو پارلیمنٹ، اسمبلی، بلدیات تک پہنچاؤ۔ یہ میدانوں میں آواز اور نعرے لگانے سے بے شک قوم بیدار ہوگی، ہمارا اتحاد دشمن کو دکھائی دے گا، لیکن اگر ہم اپنے نمائندوں کو نہیں بھیجیں گے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ خدا را سمجھو، وقت اور حالات کی نزاکت کو محسوس کرو۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، میں تمہارے سوئے ہوئے شعور کو زندہ کرنے آیا ہوں۔ آج ہم زندہ ضرور ہیں، لیکن ہمارا شعور مردہ ہو چکا، ہمارا احساس مر رہا ہے اور مسلمان تڑپ رہا ہے۔ ارے غور کرو میرے پیارے مسلمانوں، 70 برس کے اس آزادی کے سفر میں تمہارے ساتھ ناانصافیاں تو بہت ہوئی، لیکن کیا 70 برس کے سفر میں کیا تم نے اندرا گاندھی کی آواز پر کیا اس کا ساتھ نہیں دیا؟ اندرا گاندھی سے پہلے جواہر لال نہرو نے جب آواز دی تو کیا ہم مسلمانوں نے نہرو کا ساتھ نہیں دیا؟ اندرا گاندھی کے بعد، نہرو کے بعد جنتا پارٹی نے آواز دی تو کیا ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا؟ مرارجی دیسائی نے آواز دی، کیا ہم نے مرارجی دیسائی کا ساتھ نہیں دیا؟ وی پی سنگھ نے آواز دی، کیا ہم نے وی پی سنگھ کا ساتھ نہیں دیا؟ راجیو گاندھی نے آواز دی، کیا ہم نے راجیو گاندھی کا ساتھ نہیں دیا؟ بتاؤ میرے بھائی، ہم نے 70 برس میں کیا شرد پوار کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا سونیا گاندھی کا ساتھ نہیں دیا؟ ارے ہم نے کس کا ساتھ نہیں دیا؟ لیکن کس نے ہمارا ساتھ دیا؟
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کسی نے دیا؟ اگر نہرو نے ساتھ دیا ہوتا، اگر اندرا نے ساتھ دیا ہوتا، اگر مرارجی نے ساتھ دیا ہوتا، وی پی سنگھ نے دیا ہوتا، اور اگر اس کے بعد راجیو گاندھی، سونیا گاندھی، منموہن سنگھ نے ہمارا ساتھ دیا ہوتا، شرد پوار نے ساتھ دیا ہوتا، ملائم ہمارے ساتھ دیا ہوتا، لالو نے دیا ہوتا، تو پھر سوال یہ ہے کہ مسلمان سب سے پیچھے، سب سے پچھڑا ہوا، سب سے کمزور کیوں رہتا؟ سیکولر ووٹ کی تقسیم کا الزام مجلس پر لگانے والوں، مسلمانوں نے تمہارا ساتھ دیا، تم نے کچھ نہیں کیا، اس لیے آج مسلمان اٹھ چکا ہے، اب یہ سوچ کر اٹھ چکا ہے کہ بہت ہو چکا، ان کا ان کا سب کا ساتھ ہم نے دیا، بہت آزمایا غیروں کو، اب آزما لیں گے اپنوں کو، چاہے کچھ ملے یا نہ ملے۔ ان کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے، میں اچھا ہوں یا برا ہوں میرے بھائی، صحیح ہوں یا غلط ہوں، کام کا ہوں یا بیکار ہوں، جو بھی ہوں، کانگریس کی نظر میں بیکار ہوں گا، شرد پوار کی نظر میں ناکارہ ہوں گا، کچھ بھی ہونے دو، ایک چیز تو ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہیں، میرا آپ پہ حق ہے، آپ کا مجھ پہ حق ہے، میں اپنا حق اپنے سے مانگ رہا ہوں۔ کیا یہ بات غلط ہے؟ بتاؤ، کیا آپ میرے نہیں؟ کیا میں آپ کا نہیں؟ کیا آپ کا مجھ پہ حق نہیں؟ کیا میرا آپ پہ حق نہیں؟ اور وہ حق ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے شرد پوار، اے اندرا، کانگریس والوں، ایسا اپنے آپ کو سیکولر بولنے والوں، میں اپنے گھر آیا ہوں، اپنے بھائی کے پاس آیا ہوں، تم کو کیوں شکایت ہے؟ تم کون؟ یہ میرا حق ہے، میں مانگنے آیا ہوں۔ آپ نے 70 برس تک ان کو ووٹ دیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، آج بھی آپ کو ان کے در پر، ان کے دروازے پر ہاتھ جوڑ کر فریاد لے کر کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ آج مجلس آئی ہے، ہم ہارے یا جیتے، ہار اور جیت تو اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری ہار میں بھی مسلمانوں کی جیت ہوگی، اور وہ جیت یہ ہے کانگریس، این سی پی، سماجوادی پارٹی، جتنے سیکولر پارٹیاں ہیں، پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا، کیا کیا؟ ارے بھائی، مجلس نے کچھ کیا یا نہیں کیا الگ بحث ہے، مجلس کے آنے سے کانگریس، این سی پی کے جو بیکار ناکارہ سمجھے جاتے تھے مسلمان، آج ان کی اہمیت تو بڑھ گئی نا کانگریس این سی پی میں ہماری وجہ سے۔ کانگریس اور این سی پی وہ سیکولر پارٹیوں کے مسلمانوں کو جو یہ کچرا سمجھتے تھے، اب ان کی بڑی اہمیت، بڑی خاطر ہو رہی ہے یا نہیں؟ اگر کانگریس میں رہنے والے کسی مسلمان کو آج عزت مل رہی ہے، این سی پی کے کسی مسلمان کو آج عزت مل رہی ہے، شرد پوار یا گاندھی کے بازو بیٹھنے کے لیے کرسی مل رہی ہے، تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے، ہمارے خوف کا نتیجہ ہے کہ ان کو عزت مل رہی ہے۔ ارے آج مجلس اتحاد المسلمین پر
الزامات، سیکولر ووٹ کی تقسیم. ارے ہم سیکولر ووٹ کا اتحاد چاہتے ہیں. آؤ آؤ ہمارے ہاتھ کھلے ہیں، آؤ ہمارے ہاتھ کھلے ہیں. جو سیکولرزم کے لیے آگے بڑھے گا ہم اس کو گلے لگانے تیار ہیں، لیکن سیکولرزم کے نام پر اگر کوئی ہمارے گلے مل کر ہمارے پیٹھ میں خنجر بھونکے گا تو ہم ایسے سیکولر لوگوں کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے. آپ بتاؤ میرے بھائی، مجلس پر الزام، مجلس کی وجہ سے بی جے پی طاقتور ہو رہی ہے. سابقہ چیف منسٹر مہاراشٹر بیان دیتے ہیں مجلس کی وجہ سے بی جے پی جیتی. مجلس کی وجہ سے بی جے پی نہیں جیتی، تمہاری نااہلی، تمہاری ناکامی، تمہاری کمزوری، تمہاری مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی، تمہارا مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دینا، تمہارا مسلمانوں کو جوڈیشل کسٹڈی میں مارنا ذمہ دار ہے. ہماری وجہ سے ہارے. کوئی کسی کی وجہ سے ہارتا یا جیتتا نہیں ہے. کوئی ہارتا ہے تو اپنی کمزوری کی وجہ سے، کوئی جیتتا ہے تو اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کی وجہ سے. نہیں مجھے نعرے نہیں چاہیے، سنیں. کوئی جیتتا ہے تو اپنی صلاحیت پہ، اپنی محنت کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنے اچھے کام کی وجہ سے، انصاف جو دیتا ہے مظلوم کو اس کی وجہ سے جیتتا ہے. تم تو ناکام ہوئے. کیا ریزرویشن ملا مسلمان مہاراشٹر کو؟ کیا محمود الرحمان کمیٹی پر عمل آوری ہوئی؟ اس لاتور ڈسٹرکٹ میں 1800 اوقافی جائیدادیں ہیں، جس میں سے 1600 موقوفہ جائیدادوں کو یہ کانگریس این سی پی والوں نے غیر مسلموں کے حوالے کیا لیز پر. کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اوقافی جائیدادوں کو وقف کیا تو کس کے لیے کیا؟ کسی رام سنگھ، گوپال سنگھ، منوہر سنگھ کے لیے نہیں. وقف کیا ہے تو غلام رسول کے لیے کیا ہے، مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ اس کی تعلیم میں مدد ہو سکے اس وقت سے، اس کے روزگار میں مدد ہو سکے اس وقت سے، اس کے زندگی میں تبدیلی آئے اس وقت سے. کیا کانگریس نے اوقافی جائیدادوں کا استعمال کیا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے؟ 92,000 وقف پراپرٹیز مہاراشٹر میں ہیں. کیا ایک بھی وقف اس میں سے مسلمانوں کے لیے استفادہ ہو رہا ہے، اس کا استعمال ہو رہا ہے؟ بتائیے مجھے. آج ہم یہ آواز بلند کرتے ہیں تو مجلس ووٹ کٹواؤ بی جے پی سے ملی. جوڈیشل ڈیتھ سب سے زیادہ کیا مہاراشٹر میں نہیں ہوئے؟ کسٹوڈیل ڈیتھ، ایک مجرم جیل میں ہے، کورٹ کی حفاظت میں ہے، پولیس اس کی محافظ ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کی موت ہو جاتی ہے. سارے ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی جوڈیشل کسٹوڈیل ڈیتھ اگر ہوئی ہے تو کانگریس این سی پی کے دور میں مہاراشٹر میں ہوئی. صحیح ہے نا امتیاز جلیل صاحب؟ جتنے لوگ جیل میں ہیں، اگر ایک جیل میں 100 لوگ ہیں تو مہاراشٹر کی 100 لوگوں کی جیل میں 34 لوگ کون ہیں آپ کو معلوم؟ انڈر ٹرائلز مسلمان ہیں. کیا یہ بھی غلط ہے؟ بتائیے. کیا ہم نے کیا یہ؟
जुडिशियल डेथ्स के जिम्मेदार कांग्रेस एनसीपी, रिजर्वेशन नहीं मिला मुसलमानों को, कांग्रेस एनसीपी, अंडर ट्रायल जो मुसलमान, इसके जिम्मेदार कांग्रेस एनसीपी। महमूदुर रहमान कमेटी कहती है कि सरकारी मुलाजिमत में मुसलमान कम है, हर शोबे में पीछे हैं, इसकी जिम्मेदार हम। 75% ऑफ मुस्लिम्स, 75% मुसलमान महाराष्ट्र में गरीबी के सतह से नीचे की जिंदगी गुजारते। 85% है मेरे हिसाब से। क्या ये गरीब को और गरीब हम बनाए मजलिस आके, या कांग्रेस एनसीपी बनाई? आपके सुन के हैरत होगी, महाराष्ट्र में 70% मुसलमानों के पास अपना खुद का घर भी नहीं है। 70% मुसलमानों का खुद का अपना घर नहीं है। क्या ये काम मजलिस ने किया या कांग्रेस एनसीपी ने किया आपके साथ? और फिर हम पे इल्जाम, हम भड़काऊ भाषण देते हैं। अरे भड़काऊ नहीं, हक बयान करते हैं, और हक सुनने की तुम में ताकत नहीं। अरे आप बताओ मेरे भाई, अंबानी को घर बनाने के वास्ते बंबई में, मुंबई में यतीमों के लिए जो जमीन वक्फ की गई थी, अंबानी को बेचने वालों का नाम कांग्रेस एनसीपी है। क्या यह गलत है? बताओ। क्या मजलिस बेची? क्या ये लोग नहीं बेचे? क्या आप इनसे सवाल नहीं करेंगे? अरे करो इनसे सवाल। जब ये आते हैं तो बोलो कि क्या तुम्हारे बाप की जागीर थी जो अंबानी को बेचे, या हमारे बाप की जागीर थी? पवार, ए गांधी, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं थी, ये मेरी जागीर, मेरे बाप दादा की जागीर थी जो मेरे लिए रखी गई थी। बेच दिए। क्या कोई पूछे? किसी की जबान खुली? अरे आज इन बातों पे मजलिस आवाज उठा रही है। अरे हम जीतो या हारो, अकबरुद्दीन ओवैसी इख्तिदार के लिए, दौलत के लिए, शौहरत के लिए, इज्जत के लिए काम नहीं करता है। काम करता है तो अल्लाह की रजा के लिए, और अपने काम के जरिए दुनिया नहीं आखिरत को संवारने के लिए निकला। बेईमानों की जमात नहीं है मजलिस, दियानतदार ईमानदारों की जमात है, जो मरते मर जाएंगे, जरूरत पड़ी तो सूली पे लटक जाएंगे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की कसम, इज़ारे हक से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। क्योंकि हमको मालूम, हम भी जब मरेंगे तो अल्लाह के सामने हमको भी जवाब देना है। अरे हम बेईमान नहीं, ईमानदार हैं। अगर बेईमान होते, दियानतदार नहीं होते, तो 60 बरस से हैदराबाद के मुसलमानों के दिलों पे हुकूमत नहीं करते। अरे मैं 20 बरस से मिले हूं, बच्चा था मैं छोटा, लोग देख के बोलते थे क्या ये बच्चा जीतेगा, लेकिन 4 मरतबा जीत चुका हूं असेंबली के लिए। और अगर चाहूं तो महाराष्ट्र, यूपी या बिहार, अगर चाहूं तो कहीं से भी ठहर कर जीत सकता हूं, पार्लियामेंट को भी जा सकता हूं। लेकिन इख्तिदार मेरा मकसद नहीं है। इख्तिदार की कुर्सियां मेरा ख्वाब नहीं, दौलत मेरा मकसद नहीं। मेरे जिंदगी का अगर कोई मकसद है तो मुसलमानों का इत्तेहाद, मुसलमानों का इत्तेहाद, मुसलमानों का इत्तेहाद, मुसलमानों के लिए इंसाफ, मुसलमानों के लिए इंसाफ, मुसलमानों के लिए इंसाफ, मुसलमान का हक, मुसलमान का हक, मुसलमान का हक, यही मेरी जिंदगी का मकसद है।
خدا را میرے بھائی سمجھو میری اس بات کو. آپ بولیں گے اکبر صاحب آپ کی پارٹی حیدرآباد میں ہے, 50 برس میں کیا کری؟ اگر ہم کیا کریں بولنے لگوں تو رات چلے گا ہی, لیکن چھوٹی باتیں, بعض باتیں تو ضرور بولوں گا. میں امتیاز جلیل صاحب سے سوال کرتے ہوئے اپنا جواب دوں گا. مہاراشٹر اسمبلی میں مائنورٹیز کا بجٹ کتنا ہے؟ 300 چلر 300 کروڑ. کتنا؟ 300 کروڑ. مسلمانوں کی آبادی مہاراشٹر میں 18%. 1 کروڑ کے قریب 1 کروڑ مسلمان مہاراشٹر میں. مجلس جہاں سے آئی وہاں پہ کتنے مسلمان ہیں معلوم ہے آپ کو؟ تلنگانہ صرف 50 لاکھ مسلمان ہے بھائی. یہاں 1 کروڑ ہے. مجلس کے 7 MLAs ہیں, 1 MP ہے. 50 لاکھ 7 MLAs 1 MP. حیدرآباد ہمارے مٹھی میں. تخت نہیں, تاج نہیں, لیکن یہ انگلیوں پر حکمرانی ہوتی ہے. پتا بھی نہیں ہل سکتا ہمارے مرضی کے بغیر. چیف منسٹر کوئی بھی بننا چاہے, جب تک ہم منظوری نہ دیں وہ چیف منسٹر بھی نہیں بن سکتا. کوئی منسٹر بننا چاہے, اکبر بھائی بول دو بننا چاہتا ہوں. ارے یہاں کھڑے رہ کے کہہ رہا ہوں, اقتدار اگر مجھے چاہ ہوتی, اقتدار کی خواہش ہوتی تو 2014 کے الیکشن کے بعد ہمارے تلنگانہ میں تلنگانہ راشٹر سمیتی کے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی حکومت بنی تو چندر شیکھر راؤ, ان کے بیٹے, ان کے بڑے بڑے لیڈرز میرے گھر پر آئے اور بولے اکبر بھائی آپ سے ایک درخواست ہے, اکبر بھائی ایک درخواست ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ تو بولے اکبر بھائی آپ نہیں بولنا. میں نے پوچھا کیا ہے بھائی؟ تو بولے اکبر بھائی چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب ہیں, ہم آپ کو ڈپٹی چیف منسٹر بنانا چاہتے, بن جائیے. میں نے پلٹ کر کہا اکبر الدین اویسی کو ڈپٹی چیف منسٹرشپ نہیں چاہیے, میری جوتی کی نوک پر ہے اقتدار. یہ ڈپٹی چیف منسٹرشپ دینا ہے تو مسلمانوں کو دے دو, مسلمانوں کو تعلیم میں اسکالرشپ دو, مسلمان کو روزگار کے موقع دو, مسلمان کے زندگیوں میں خوشحالی لا دو. میں یہ چاہتا ہوں. یہاں 300 کروڑ کا بجٹ مہاراشٹر میں, تلنگانہ میں 50 لاکھ مسلمانوں کا بجٹ کتنا ہے معلوم آپ کو؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی, 1300 کروڑ ہے. کیا کانگریس NCP کے مسلمان نہیں دلا سکتے تھے ان کے اقتدار میں؟ ارے پوچھنے والا نہیں تھا, اس لیے ہم کو ووٹ بینک کی طرح استعمال کریں. اب مجلس پوچھنے آئی ہے, حق مانگنے آئی ہے, اور اگر کوئی حق نہیں دیتا تو مجلس بیوہ کی طرح فریاد نہیں کرتی, اپنا حق مسلمانوں کو چھیننا سکھاتی ہے. یہی مجلس ہے. 1300 کروڑ کس کو بولتے بھائی؟ مسلمان بچہ MBBS, انجینئرنگ, فارمیسی, آرکیٹیکچر, لا, فزیوتھراپی, نرسنگ, کوئی بھی کورس کرنا چاہے مسلمان کالج میں داخلہ لے لے, اور جتنی بھی اس کی فیس ہے ہماری حکومت دیتی ہے ان بچوں کی فیس. کیا ایسا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ 5th کلاس کے بچے کو, 6th کلاس کے بچے کو 7th کلاس, 8th کلاس, 9th کلاس, 10th کلاس, 12th کلاس
ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएशन मुसलमान कहीं पर भी पढ़े, हुकूमत फीस देती है। क्या ऐसा हुआ आपको? अरे ये तो छोड़ो, अगर कोई मुसलमान बच्चा मास्टर्स करने के लिए लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कहीं पर भी जाना चाहता है तो बाहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले, जीमैट और आइल्स का एग्जाम पास कर लेता है, हुकूमत में हमारे दरखास्त देता है, तो हमारे रियासत की जानिब से एक बच्चे को लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाके पढ़ने के लिए 20 लाख रुपया हुकूमत देती है। क्या ऐसा कुछ काम कराए कांग्रेस एनसीपी वाले? एक गरीब मुसलमान की बच्ची की शादी तय हो जाती है तो शादी तय होने के बाद वो अपनी दरखास्त माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में देती है, तो उस गरीब लड़की की शादी के लिए हुकूमत की जानिब से 50,000 रुपया दिया जाता है। क्या ऐसा यहां है क्या बताइए? तो क्यों नहीं पूछते आप ये शरद पवार से, ये एनसीपी वालों से? क्यों नहीं पूछते ये कांग्रेस वालों से? क्यों नहीं पूछते अशोक चौहान से? क्यों नहीं पूछते शिवराज पाटिल से? इनसे क्यों नहीं पूछते आप? अब की बार आए तो पूछना, पूछेंगे ना? और एससी एसटी को जो सहूलतें हैं, बस पास है, कॉस्मेटिक चार्जेस है, पॉकेट मनी है, किताबें हैं, बैग है, बस्ता है, हॉस्टल है, सब कुछ है, जो एससी एसटी को है वो सारे चीजें सब मिलती हैं। ये कौन दिलाए? मजलिस दिलाई। असेंबली को मैं कई दिन तक चलने नहीं देता था। मुसलमानों को ये दो, नहीं दोगे तो असेंबली नहीं चलेगी। मजबूर हुए, देते गए और हमको ये मिलता गया। 4.5% रिजर्वेशन है आंध्रा में भी, तेलंगाना में भी मुसलमानों को तालीम में और रोजगार में। और कौन दिए थे? कांग्रेस की हुकूमत ही दी थी। यहां भी उस वक्त कांग्रेस एनसीपी थी। तो सवाल यह है कि वहां क्यों दी, यहां क्यों नहीं दी? होगा ना सवाल। अरे भाई तुम आंध्रा में दिए, महाराष्ट्र में क्यों नहीं दिया? आप पूछेंगे ना। आंध्रा में इसलिए दिए क्योंकि वहां पे हम थे, यहां इसलिए नहीं दिए क्योंकि हम नहीं थे। अब आए हैं ना। इंशाअल्लाह जब ये बीजेपी और शिवसेना के इख्तिदार का जनाजा इंशाअल्लाह 2019 में बड़े धूम से निकालेंगे, और जब ये सेना और बीजेपी का जनाजा उठेगा महाराष्ट्र से, तो इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र में भी कांग्रेस होंदो कोई होंदो, उनके बाप को भी देना पड़ेगा, क्योंकि उनके बाप अब आ गए हैं यहां पे। अरे आप खुद सोचो, बाप को बाप नहीं बोलने वाले हमको बाप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां इत्तेहाद है, वहां ताकत है, वहां कुव्वत है, वहां जुनून है, वहां हिम्मत है, वहां मजलिस है, और हम जैसे लीडर हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी वैसी मजलिस महाराष्ट्र में बनाने को आया है, वैसे ही हिम्मत आपको दिलाने को आया है, वैसा ही इत्तेहाद आप में पैदा करने को आया है। लोग कहते हैं कि शेर आया, शेर आया। नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी शेर नहीं है। मैं मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम हूं। मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को शेर बनाने आया हूं। हिंदुस्तान एक शेर से परेशान है,
تو یہ ایک شیر لاکھوں شیر بنانے کو آیا ہے. بننا ہے شیر, بننا ہے شیر, بننا ہے شیر تم کو. اگر شیر بننا ہے تو بہت آسان ہے. آپ بولیں گے اکبر صاحب کیا ہے؟ بہت آسان ہے نوجوانوں. کیسا؟ بولنے کے بعد کرو گے؟ بولنے کے بعد کرو گے؟ وعدہ ہے. وعدہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے. سوچ سمجھ کے وعدہ دینا. میں جان نہیں مانگوں گا آپ کی, میں دولت نہیں مانگوں گا آپ کی, میں آپ کی زمین نہیں مانگوں گا, میں آپ کا گھر نہیں مانگوں گا. شیر بننا ہے نا؟ 5 وقت کی نماز کے پابند بن جاؤ. بنو گے؟ وعدہ کیا تھا تم لوگ. کل سے مساجدیں آباد ہو جانی چاہیے. دشمن دیکھ کے پریشان ہونا چاہیے کہ رمضان سے پہلے یہ کیا ہوا, مسلمانوں کے مسجد اتنے بھر گئی ہے. نماز کے پابند بن جاؤ. قرآن کو ترجمے سے پڑھو, سنت رسول اللہ پہ عمل کرو, یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو, بیواؤں کی مدد کرو, اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو. اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے کرتے اپنی جھکی ہوئی گردنوں اور جھکے ہوئے سروں سے سجا دو اللہ کی بارگاہ. سجا دو. جب تم اللہ کی بارگاہ کو سجدوں سے سجاؤ گے تو میرا ایمان ہے کہ اللہ تمہاری زندگیوں کو خوشیوں سے اور کامیابیوں سے, ترقی سے اور خوشحالی سے سجا دے گا, سنوار دے گا. کیا ادگیر میں اتنی ہی آواز ہے؟ کیا یہی آواز ہے ادگیر کے مسلمانوں کی؟ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. دیکھ لو دیکھنے والوں, اب شیر نہیں, کئی شیر آ چکے ہیں. اب کئی شیر آ گئے. دیکھنے والے دیکھو. ارے یہ عزم, یہ ارادہ, یہ ہمت, یہ جنون پیدا کرنے کے لیے اکبر الدین اویسی آیا ہے. اکبر الدین اویسی آپ کے ووٹوں کی بھیک یا خیرات مانگنے کے لیے نہیں آیا ہے. مسلمانوں کے ووٹوں, مسلمانوں کے ووٹوں کے بھیک مانگنے والے بھکاری کا نام اکبر الدین اویسی نہیں ہے. اکبر الدین اویسی نہ کبھی ووٹ مانگا تھا نہ کبھی ووٹ مانگے گا. اکبر الدین اویسی بے شک فقیر ہے, بے شک اکبر الدین اویسی بھکاری ہے, آج بھی آیا ہے بھیک مانگنے. لیکن میرے پیارے مسلمانوں, یہ بھکاری آیا ہے تو جھولی پھیلا کر تم سے تمہارے اتحاد کی خیرات وہ بھیک مانگنے آیا ہے. ڈال دو میری جھولی میں تمہارا اتحاد, ڈال دو, ڈال دو میرے مسلمانوں, اس غریب کے جھولی میں تمہارا اتحاد ڈال دو. میں تمہارے اتحاد کے ذریعے تمہارا حق مانگوں گا, تمہارے اتحاد کی خیرات کے ذریعے گجرات کے مسلمانوں کے لیے انصاف مانگوں گا. میں تمہارے اتحاد کی بھیک کے ذریعے احسان جعفری کے موت پر انصاف مانگوں گا. کیا دو گے؟
کیا دوگے خیرات اس بھکاری کو؟ ارے میں آیا ہوں تو تمہاری عزت کے لیے، تمہارے وقار کے لیے، تمہاری شان کے لیے، تمہاری عظمت کے لیے، تمہارے انصاف کے لیے، تمہارے حق کے لیے۔ میں اپنے لیے نہیں آیا ہوں۔ خدا را میرے بھائی سمجھو، اللہ کے واسطے سمجھو، ارے تم کون سی تباہی کے انتظار میں ہو؟ تم کون سی تباہی کے انتظار میں ہو؟ 70 برس کی اس آزادی کے تاریخ میں 50,000 فسادات کے ذریعے تمہارے گھر جلے، تمہارے آشیانے جلے، تمہاری عزتیں لٹیں، تمہاری عصمتیں لٹیں، تمہارے لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ گئیں، تمہارے بہنوں کے سہاگ اجڑ گئے، تمہاری ماں کی کوکھ ویران ہو گئی، ضعیف بوڑھے باپ کے کھانوں پر نوجوان بچوں کے میتوں کا بوجھ آ گیا۔ کبھی گجرات جلا تو کبھی مدھیہ پردیش جلا، کبھی اتر پردیش جلا تو کبھی راجستھان جلا، کبھی آسام جلا تو کبھی مہاراشٹر جلا، کبھی آندھرا جلا تو کبھی تلنگانہ جلا۔ ارے ہندوستان کا چپا چپا یا چپے چپے پہ ہمارا خون گرا۔ اگر اللہ اس کنکر کو بھی زبان دے گا تو اللہ کی قسم یہ کنکر بھی کہے گا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں مجھ پر کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے کا مسلمان کے خون گرا تھا۔ ارے کوئی چپا نہیں بچا۔ احمد آباد جلا تو گاندھی نگر جلا، وڈودرا جلا تو روڈکیلا جلا، اجمیر جلا تو آگرہ جلا، بھیونڈی جلا تو کبھی ادھونی جلا، کبھی ادگیر جلا تو کبھی اورنگ آباد جلا، کبھی جالنا جلا تو کبھی عثمان آباد جلا، کبھی ممبئی جلا تو کبھی بھیونڈی جلا، کبھی حیدرآباد جلا تو کبھی دلی جلا، کبھی دلی جلا تو کبھی جے پور جلا۔ ارے ہندوستان کا کوئی کونا ایسا نہیں بچا جہاں ہم نہیں جلے، جہاں ہم نہیں لٹے، جہاں ہم تباہ و برباد نہیں ہوئے۔ نئی تھالیاں نہیں چاہیے مجھے، تمہارے آنسو چاہیے مجھے تمہارے اتحاد کی بھیک و خیرات چاہیے، تمہاری داغ نہیں چاہیے، تمہاری دستک نہیں چاہیے، تمہاری تھالیاں نہیں چاہیے۔ سیکولر ووٹ کی تقسیم کا الزام لگانے والوں، اے کانگریس این سی پی والوں، 50,000 فسادات کے ذمہ دار کیا مجلس ہے؟ کیا اکبر اویسی ہے؟ ہمارے خون کو بہایا، گھروں کو جلایا، عزتوں کو لٹایا، کوکھوں کو ویران کیا، سہاگوں کو اجاڑ دیا، اور اب مسلمان اس انصاف کے لیے اٹھ کھڑا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ووٹوں کی تقسیم کے لیے ہے۔ بابری مسجد کو شہید کرنے والے، اے کانگریس این سی پی والوں، کیا تمہاری حکومت نہیں تھی؟ کیا تمہاری پولیس نہیں تھی؟ کیا تمہارے پیراملٹری فورسز نہیں تھے؟ کیا تمہاری فوج نہیں تھی؟ سیکولرزم کی اتنی پرواہ تھی، سیکولرزم کی اتنی فکر تھی تو بابری مسجد کو شہید ہوتا ہوا تماشائی بن کر تماشا کیوں دیکھتے رہے؟ اے کانگریس این سی پی والوں، میرا سوال ہے تم سے، کیا چاہتے تو بابری مسجد نہیں بچا سکتے تھے یہ لوگ؟ گولیاں نہیں چلانا تھا؟
اگر میں اور زبردست تقریر کروں تو مجھ پہ مقدمہ ہو جائے گا، مجھے جیل میں ڈال دیں گے، آپ گڑبڑ کریں تو آپ کو گولیاں مار دیں گے۔ کیا ہوا تھا تمہاری گولیوں کو؟ کیا ہوا تھا تمہاری بندوقوں کو؟ کیوں نہیں چلی جب بابری مسجد شہید ہو رہی تھی؟ میرا سوال ہے، کیا کوئی جواب ہے؟ ارے بابری مسجد شہید ہو گئی، سروں اور سینوں پہ گولیاں چلائے، یہی کانگریس کے درندے نہیں چلائے؟ بچوں کو تاڑا میں ڈالے، کیا نہیں ڈالے؟ سری کرشنا کمیٹی بنی، ممبئی میں فساد ہوا، ماں بہن کو برہنہ پریڈ کروایا گیا، کیا سری کرشنا کمیشن کے رپورٹ پہ کانگریس این سی پی نے بال ٹھاکرے کو گرفتار کیا؟ بابری مسجد پہلے شہید ہوئی، بابری مسجد کے بعد سروں اور سینوں پہ گولیاں، تاڑا، ممبئی کا فساد، اس کے بعد ممبئی کے بم دھماکے۔ ممبئی کے بم دھماکوں پر میں مذمت کرتا ہوں، افسوس کرتا ہوں، غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میرے بھائی، بابری مسجد شہید کرنے والوں کو آج تک سزا نہیں ملی، نہیں ملی نا؟ سروں اور سینوں پہ گولیاں چلانے والے پولیس والوں کو ملی سزا؟ نہیں ملی۔ تاڑا میں بے قصور بچوں کو ڈالنے والوں کو سزا ملی؟ نہیں ملی۔ ممبئی بم دھماکے میں سزا مل گئی، ہو گئی نا؟ اب یہ بھی نہیں بولنا، آپ بولو میرے بھائی، کیا میری بات غلط ہے؟ اب یہی بات کوئی این سی پی کانگریس بول سکتی کیا؟ یہی فرق ہے مجلس میں اور کانگریس اور این سی پی والوں میں۔ تم بول نہیں سکتے، میں بول سکتا ہوں۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ ہم گونگے ہیں، ہمارا کام خالی سننا ہے۔ ارے ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم بھی حلق میں زبان رکھتے ہیں، اگر تم ہم کو بولو گے تو ہم اس سے زیادہ بولیں گے۔ کیا نہیں بولے؟ کیا کوئی بول سکتا اکبر اویسی جیسا؟ ارے 700 برس بھی لگ گئے تو کوئی نہیں بول سکتا جیسا ہم بول سکتے ہیں۔ ارے جگر ہونا بولنے کے لیے، ہمت ہونا۔ ارے بولتے ہیں اکبر اویسی ایسا بولا ویسا بولا۔ ارے نریندر مودی وجے مالیا کو بھگا دیا، للت مودی کو بھگا دیا، اور کون کون بھاگ گئے؟ اکبر اویسی بھاگا نہیں۔ یہ لوگ ہندوستان سے لندن بھاگے، میں لندن سے دواخانے سے مسکراتے مسکراتے ہندوستان کو واپس آیا۔ یہ ہے مجلس۔ 40 دن جیل میں ڈالے، ہنستے ہنستے گزار لیے۔ 40 برس بھی رہنا پڑے تو رہ جائے گا اکبر اویسی، سولی پہ لٹکنا پڑے تو لٹک جائے گا، لیکن خدا کی قسم اظہار حق سے منہ نہیں موڑے گا۔ نوکری نہیں، روزگار نہیں، کچھ نہیں۔ اب تو حد ہو گئی کہ تمہاری شریعت پہ حملے ہو رہے ہیں، شریعت کو ختم کرنے کے منصوبے ہو رہے ہیں، تو کیا ابھی بھی نہیں اٹھو گے؟ کانگریس این سی پی والے آئے تو بولنا، مسلمان کا ووٹ ہونا ہے تو تم اعلان کرو کہ ہم شریعت محمدی کے خاتمے کے خلاف ہیں۔ کیا بولی کانگریس؟ این سی پی بولی؟ سماجوادی بولی؟ کیا ملائم بولے؟ کیا لالو بولے؟ کیا نیتیش بولے؟ کیا ممتا بولی؟ کوئی نہیں بولے۔ میں کہہ رہا ہوں، اگر شریعت محمدی کو ختم کرنے
بنانے کا اگر تم ارادہ بھی کرو گے، اگر تم سوچو گے بھی، تو یاد رکھو ہندوستان کا 25 کروڑ مسلمان روڈ پہ نکل آئے گا، اپنی جانوں کی بازی لگا دے گا، مر جائے گا، مٹ جائے گا اور اپنی شریعت کو بچا لے گا۔ صحیح ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ آج یہی ہے مجلس۔ آج ملک کہاں جا رہا ہے میرے بھائی؟ خدا را غور کرو، خدا را غور کرو۔ یہ بی جے پی کیا بولی؟ اچھے دن۔ مسٹر مودی کیا بولے؟ بے روزگاری کو دور کریں گے، خوشحالی لائیں گے، گھر دیں گے، فلاں کریں گے، کیا کیا نہیں بولے، کرپشن ختم کریں گے، روزگار دے دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں بولے۔ اور الیکشن سے پہلے اور ایک بات بولے تھے، کیا بولے تھے معلوم آپ کو؟ پہلے شوچالے بعد میں دیوال، بولے تھے نا؟ کتنے شوچالے بنائے مسٹر مودی؟ میں جب ہی بولا تھا کیا ہے ہمارا نصیب ہندوستان کا، شوچالے بنانے والا وزیر اعظم بنے گا۔ سر پیٹ لینے کی بات، کتنے شوچالے بنائیں گے بولے؟ 11 کروڑ 11 لاکھ۔ کتنے بنائے اب تک؟ صرف 2 کروڑ۔ مجھے اس ہزاروں کا مجمع ہے، اس مجمع میں سے ایک بھی آدمی ہاتھ اٹھا دے تو تقریر روک دوں گا۔ کیا کسی ایک کے بھی گاؤں میں یا گھر میں شوچالے بنا؟ شوچالے نہیں بنا سکے، حمام پیشاب وہ اجابت کرنے کے واسطے نہیں بنا سکے، ہندوستان میں ATM لگاتے بول رہے۔ واہ 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 واہ، کیا ہے؟ ہندوستان میں آج کئی گاؤں میں لائٹ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، تو ATM مشین کہاں سے چلے گی مسٹر مودی؟ آپ بتائیے، ہندوستان کے وہ قرض جو ڈوبنے پر ہیں، جو قرض ڈوبنے پر ہیں، وہ کتنے معلوم آپ کو؟ NPAs، نان پرفارمنگ ایسٹس، کتنے معلوم آپ کو؟ 7 لاکھ کروڑ ہے۔ کتنے؟ 7 لاکھ۔ 7 لاکھ کروڑ ڈوبنے پہ آئے تو وہ ڈوب جائیں گے، تو بینکس ڈوب جائیں گے۔ بینکوں کو ڈبانے کے لیے بولے کالا دھن، بولے کرپشن، بولے نقلی نوٹ، بولے ٹیررزم۔ کیا ہوا بھائی بتائیے؟ آپ بتائیے۔ پہلے اوری کا اٹیک، پٹھان کوٹ کا اٹیک، اب وہ ناگڑا، کیا نام ہے نا، یاد نہیں رہا، ناگ کچھ نام ہے، کشمیر میں جو 2 دن پہلے ہوا، ناگکوٹا، ہاں ناگکوٹا۔ آپ بتائیے، ہمارے بہادر سپاہی سڑک پہ مر رہے ہیں، شہادت نوش فرما رہے ہیں، پاکستان ہمارے بہادر سپاہیوں کو مار رہا ہے، بہادر سپاہیوں کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، اور مسٹر مودی ہندوستان میں ATM کی قطاروں میں کھڑے کھڑے ہمارے شہری مر رہے ہیں۔ ادھر سپاہی مر رہے ہیں، ادھر شہری مر رہے ہیں، اور ان کو کیا ہے؟ تقریر کرتے ہیں، نیند کے گولیاں لا رہے ہیں امیر۔ ارے کوئی امیر پریشان نہیں ہے، پریشان تو غریب ہے۔ کیا آپ نہیں ہیں پریشان؟ بولو، آپ نہیں ہیں کیا؟ ہندوستان کا ہر غریب پریشان ہے، لیکن ان غریبوں میں مسلمان سب سے کم پریشان ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہے کیا بھائی پریشان ہے؟ 70 برس سے ہم تو لٹتے رہے بابا، 70 برس سے ہم قطار میں ہیں، اب تم کھڑے قطار میں۔ صحیح ہے نا؟ آپ بتاؤ،
जापान को जाते हैं मिस्टर मोदी तो वहां हंसते हैं, हिंदुस्तान को आते हैं तो रोते हैं। मैंने त्याग दिया, ये छोड़ा, वो छोड़ दिया, रुक गए, कर रहे एक्टिंग। अरे क्यों एक्टिंग कर रहे हैं बाबा? क्या था आपके पास जो छोड़ के आए? कोई महल था, कोई खूबसूरत हसीन बीवी थी, कोई बच्चे थे, कोई रोल्स रॉयल्स मर्सिडीज बेंज BMW की गाड़ी थी, कोई महल था, क्या था? कोई जमीन थी, कोई हीरे थे, कोई मोती थे, कोई अशरफी था, कोई सोना था, क्या था बाबा? क्या छोड़ के आया? मैं बोलता हूं क्या छोड़ के आया? चाय की केतली थी, चाय को छानने की छन्नी थी, चूल्हा था, और क्या था? लाले जाओ गुजरात को, जाने का पैसा नहीं है तो मैं देता हूं, 100 की नोट ले लो, गुजरात जाओ, चाय की केतली ला लो, चूल्हा ला लो, छन्नी ला लो, पत्ती खरीदने को पैसे नहीं है तो हम दे देंगे, खरीदो, चलो। बात करे कि चाय चाय, कड़क चाय, नरम चाय। अरे बाबा तू चाय वाला नहीं रहा, नरेंद्र मोदी तू चाय वाला नहीं रहा, चाय वाला था। हिंदुस्तान की आवाम ने तुझे वजीर आजम बना दिया। खुदा के लिए समझ, अल्लाह के वास्ते वजीर आजम जैसे बात करो, वजीर आजम जैसे दिखो, वजीर आजम जैसे चलो, वजीर आजम जैसे बोलो। तुम्हारे हर चाल में सिर्फ चाय 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 वाला, और क्या है? अरे आप बताओ मेरे भाई, क्या हाल हो गया है मुल्क का? बताओ, हर कोई परेशान। बेचारे ये पुलिस वाले ठहरे हुए, इनको भी यहां के ड्यूटी का भत्ता नहीं मिला होगा, आपका पक्का नहीं मिला, किसी को नहीं मिल रहा है। जाके लाइन में ठहरे हुए नहीं, जनधन योजना में इतने आ गए, कैश इतना आ गया, फुला इतना आ गया। अरे नरेंद्र मोदी, अगर तुम दियानतदार है, ईमानदार है, तो बता दो हिंदुस्तान को कि कितने हजार के नोट छापे, कितने 500 के छापे, कौन से रिजर्व बैंक में कितनी नई करेंसी आई, और कितने रिजर्व बैंक से कौन से बैंक्स को कितना कितना नया करेंसी तुमने दिया है। ये ट्रांसपेरेंसी लाओ ना। क्या गलत है मेरी बात? दिल्ली के रिजर्व बैंक को फर्ज करो, अगर 4000 करोड़ आए तो 4000 करोड़ किस किस को दिए, दिल्ली का रिजर्व बैंक लिख के लगा देना। सही है ना? नहीं, ये नहीं। मिस्टर मोदी, क्या आपके पार्टी में जितना पैसा है वो व्हाइट है? चेक में लिए, कैश में लिए, बिहार में जमीन लिए, ओडिशा में लिए, बंगाल में लिए, कैश देकर लिए। आप बताओ, करप्शन करप्शन करप्शन, खुद करप्शन करेंगे, अदानी की मदद, अंबानी की मदद। सिर्फ अंबानी का खर्च करीब 1.5 लाख करोड़ का है, अदानी के 200 करोड़ माफ कर दिए गए, किंगफिशर का कर्ज खत्म कर दिया गया, किसानों का कर्ज माफ करे? क्या करे बताओ आप? बोल रहे हैं इतना है इतना है, नेपाल में हिंदुस्तानी रुपया कितना है वो भी तो बोलो, बर्मा में कितना रुपया है वो भी तो बोलो। कुछ नहीं मेरे भाई, इनको कभी भी हकीकी मसाइल से दिलचस्पी नहीं रही। हिंदुस्तान के हकीकी मसाइल है तो रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी से हटा दिया, कपड़े से हटा दिया, रोजगार बोले, पूरे नौकरियां छूट गए, नौजवान बच्चे गांवों को जा रहे हैं, किसान परेशान।
ہر صنعت پریشان، اور یہ بول رہے ہیں نہیں سب اچھا ہے۔ اچھے دن آئے، کیا اس واسطے ووٹ دیے تھے؟ حقیقی مسائل سے توجہ ہٹانا عادت ہے ان کی۔ کیا کریں؟ گھر واپسی، لف جہاد، رامزادے فلاں-زادے، بیف بینڈ، گاؤ رکشک، اخلاق کا قتل، زاہد اور نعمان کا قتل، دلتوں کو مارا گیا، منہ میں ان کے گوبر ڈالا گیا مسلمانوں کے۔ ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میرے دلت بھائی کو مت مارو، مارنا ہے تو مجھے گولی مارو۔ ارے چھوڑو یہ اداکاری۔ میں تو بولوں گا امیتابھ بچن، شاہ رخ خان، سلمان خان شرما جانا اس کی ایکٹنگ کے سامنے۔ کیا ایکٹنگ ہے؟ کیا ہے بتائیے آپ؟ مجھے گولی مارو۔ ارے کیوں مارو بھائی؟ آپ وزیر اعظم ہے، روکو۔ اچھا دلت کو مار رہے ہیں تو مجھے مارو۔ مسلمان کو جو گو کھلا رہے ہیں، گوبر کھلا رہے ہیں، وہ کس کو کھلانا؟ ہاں زور سے بولو، کس کو؟ دیکھو آپ، عجیب ہے، ہر تھوڑے دن کو تماشا۔ سال بھر پہلے گنگا صاف کرنے نکلے تھے، ہو گئی گنگا صاف۔ اس کے بعد پورے ہندوستان کے ہاتھ میں جھاڑو کے کٹے تھے، سوچھ بھارت، ہر کوئی جھاڑو کا کٹا لے رہا جھاڑا۔ صحیح ہے یا غلط بتائیے؟ ہندوستان صاف ہوا۔ ارے میں کہوں گا کہ ہندوستان میں سب سے بڑی گندگی، سب سے بڑی غلاظت جس کو صاف کرنا ہے تو وہ بی جے پی کی سوچ ہے، آر ایس ایس کا آئیڈیالوجی ہے۔ یہ سب سے بڑی گندگی ہے، پہلے اس گندگی کو ہندوستان سے صاف کرنا ہے۔ اور اگر اللہ گنگا کو زبان دے گا تو گنگا بھی بولے گی۔ گندگی تو بہت ہے لیکن میں خوش ہوں، میں گنگا خوش ہوں۔ سب سے بڑی گندگی ہندوستان میں بی جے پی، آر ایس ایس، وشو ہندو پریشد، سنگھ پریوار، بجرنگ دل، ہندو وانی، یہ سب سے بڑی گندگی ہے۔ پہلے اس کو صاف کرو، بعد میں مجھے صاف کرو، یہ گنگا بھی بولے گی۔ ارے آپ بتاؤ میرے بھائی، آج ملک کو کہاں لے کے چلے گئے؟ بین الاقوامی بازار میں آئل گر رہا تھا تو اچھی حکمرانی کر رہے تھے، اب آئل بڑھ رہا ہے۔ آج آئل 52 روپیز میں ہو گیا ہے۔ ابھی 2 منٹ ہے 10 کو ختم کر دیں گے۔ اب 52 ہو گیا، 52 روپیز ہو گیا، اور 65-70 تک جائے گا۔ جب وہاں تک آئل بین الاقوامی بازار میں چلے جائے گا تو ان کی حالت ڈھیلی ہو جائے گی۔ آپ خود غور کرو میرے بھائی، خدا را حالات کو سمجھو، حالات کی نزاکت کو سمجھو۔ گجرات کا مسلمان دیکھ رہا ہے تو مجلس کی طرف، مظفر نگر کا مسلمان دیکھ رہا ہے تو مجلس کی طرف، عشرت جہاں کے خاندان والے دیکھ رہے ہیں تو مجلس کی طرف، احسان جعفری کی بیوہ دیکھ رہی ہے تو مجلس کی طرف، وہ ہندوستان کا ہر مسلمان دیکھ رہا ہے تو مجلس کی طرف، اور مجلس اب دیکھ رہی ہے اس وقت تو ادگیر کے مسلمانوں کی طرف۔ خدا را مسلمانوں تم ہم کو مایوس نہیں کرنا، مجلس کو غیر معمولی کامیابی دینا، دیں گے نا؟ میں تو اپنا حق ادا کر دیا، اب میدان حشر میں ہوگی تمہاری میری ملاقات۔ اللہ کے سامنے کہوں گا کہ اے اللہ میں نے ان کو سمجھایا تھا، بتایا تھا، اب مرضی آپ کی، اختیار آپ کا، میرا ہدیہ، میری طاقت زوردار نعرہ ہونا، زوردار ہونا۔